حسین بدعت مٹانے کے لیے آگے آئے تھے، تم نے بدعت کو بڑھاوا دیا ہے۔ حسین خرافات کے خاتمے کے لیے کربلا آئے تھے، تم خرافات کو بڑھاوا دے رہے ہو۔ حسین دین محمدی کے بلندی کے لیے میدان کربلا میں آئے تھے، اور تم اسی دین کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے تم نے یہ دین کو تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ کی قسم میں نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں، اپنے محلے اور علاقے کا حال دیکھتا ہوں، دل خون کے آنسو رہتا ہے۔ آج اگر اسلامی حکومت ہوتی، اللہ کی قسم اگر کوئی فاروقی بندہ ہوتا، کوئی فاروقی غلام ہوتا، تو وہ اپنے ہاتھ سے ان تمام بدعات و خرافات کا خاتمہ کرتا۔ اللہ نے وہ طاقت ہاتھوں میں نہیں دی ہے، وہ تلوار نہیں دی ہے، وہ اقتدار نہیں دیا ہے، وہ حکومت نہیں دی ہے، لیکن اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے یہ منبر دیا ہے، اللہ نے یہ منصب دیا ہے۔ سنو، اس منصب اور منبر پر کھڑا ہو کر الحمدللہ رب العالمین جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، جو بولتا ہوں حق بولتا ہوں، چاہے مولویوں کو برا لگے، چاہے مفتیوں کو برا لگے، چاہے کسی سیٹ کو برا لگے، کسی ساہوکار کو برا لگے، کسی نوجوان کو برا لگے، کسی کو بھی برا لگے، ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ حسینی ہو کر کے اللہ کو بھی خوش رکھے اور یزید کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ یا تو اللہ کو خوش کرو یا تو پھر یزیدیوں کو خوش کرو، اور الحمدللہ ہم حسینی ہیں، غلام حسین ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ 1448 ہجری اور 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے، اور اتفاق یہ کہ جمعے کا دن بھی ہے۔ یہ یوم عاشورہ اور جمعے کا دن اپنے اندر پوری ایک تاریخ رکھتا ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یوم عاشورہ وہ دن ہے، وہ یوم ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی کے پہاڑی سے لگی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا ملا، حضرت ابراہیم پر نار نمرود گلزار ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دریائے نیل میں راستہ پیدا کر دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ سب سے اہم تاریخ اس اعتبار سے بھی اب امت مسلمہ کے لیے یہ یوں ہے کہ اسی تاریخ میں ہمارے آپ کے سارے جہان کے آقا ختم المرتبت ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین کو ان کے پورے کنبے کے ساتھ کربلا کے تپتے ہوئے ریتیلی زمین پر ظالموں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یقیناً یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ تمام واقعات پر اس کا رنگ چڑھ گیا۔ دیگر واقعات ضمنی طور پر بیان ہوتے ہیں، اصل سیدنا امام حسین کی شہادت رہ گئی، اور کیوں کر نہ ہو، سیدنا امام عالی مقام سیدنا حسین کی شہادت
کو جس اینگل سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، جس فکر و نظر سے دیکھیں، اس میں بڑا انقلابی پہلو آپ کو نظر آئے گا۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ دل بند فاطمہ و جگر بند بو تراب، دل بند فاطمہ و جگر بند بو تراب، تو نور چشم قلب محمد ہے یا حسین، تو نور چشم قلب نبوت ہے یا حسین۔ اور دریاؤ کوہ دشت کو جو روند کر چلے، دریاؤ کوہ دشت کو جو روند کر چلے، تیرا وہ حوصلہ ہے وہ جرأت ہے یا حسین۔ اور تیرے جوان اکبر و قاسم کے خون سے، تیرے جوان اکبر و قاسم کے خون سے سرسبز آج باغ رسالت ہے یا حسین۔ اور خون گلوئے اصغر مظلوم کی قسم، خون گلوئے اصغر مظلوم کی قسم، دنیا کو آج تیری ضرورت ہے یا حسین۔ ایسے دور میں جبکہ بزدلی مسلمانوں میں بڑھ گئی ہے، مسلمان نکمبے ہو گئے ہیں، اثار اور قربانی سے دور ہو گئے ہیں، جذبہ ایمانی کمزور ہو چکا ہے، اور کفری طاغوتی طاقتوں کے وہ نرغے میں ہیں۔ دنیا کے جس گوشے میں دیکھیں، جس خطے میں دیکھیں، مسلمان پریشان حال، اکثریت کے باوجود اس کا حال یہ ہے کہ وہ سرنگوں ہے، دنیا کی طاغوتی طاقتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، ڈرا ہوا، سہما ہوا، اپنے مستقبل کی طرف نظر کرتا ہوا، نہ جانے ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ ایسے عالم میں ساری دنیا کے لیے جو جذبہ بندے کے اندر پیدا کرنے والا ہے، اس جذبے کو جذبہ حسینی کہتے ہیں، اس جذبے کو جذبہ حسینی کہتے ہیں۔ وہ امام علی مقام کا جذبہ بڑے زمانے تک کام کرتا رہا، میں یوں کہوں کہ آج تک وہ جذبہ حسینی کام کر رہا ہے۔ اور جس بندے کے اندر جذبہ حسینی پیدا ہو جائے تو وہ جان تو دے سکتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ گھبرا نہیں سکتا، وہ ڈر اور سہم نہیں سکتا۔ میں مثال پر ماضی میں نظر آپ ڈالیں، آپ دیکھیں کہ وہ عراق کے صدر صدام حسین کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا اور جس شان کے ساتھ اس نے دار و رسم کو چوما ہے، وہ جذبہ کون سا تھا؟ جی ہاں، وہ جذبہ حسینی تھا۔ جس کرنل قذافی نے بغیر گھبراہٹ کے طاغوتی طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، مجھے بتاؤ کہ وہ جذبہ کون سا تھا؟ جی ہاں، وہ جذبہ حسینی تھا۔ ایران کے آیت اللہ خامنائی نے ایران کے سامنے شہادت قبول کر لی، مر جانا گوارا کر لیا، لیکن کبھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے سیرنڈر کرنا گوارا نہ کیا۔ مجھے بتاؤ کہ اس خامنائی کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا، وہ جذبہ کون سا تھا؟ وہ جذبہ حسینی تھا۔ میرے عزیزوں، اس بھارت کی دھرتی پر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ خبریں ہم سن رہے ہیں کہ ہماری مسجدوں کو بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، مدارس میں تالے لگائے جا رہے ہیں، مقابر کو ڈھایا جا رہا ہے، مقدس مقامات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ مسلمان خواب خرگوش میں مست ہے، یا تو اس نے مفاد پرستی اس کے اندر آ گئی ہے، خوف آ گیا ہے، یا دنیا کی لالچ میں اس نے اپنے دین کا، اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا، اپنے جذبے کا سودا کر لیا ہے۔ ایسے عالم میں آج ضرورت ہے کہ امام حسین کی تاریخ کو پلٹیں، ان کی سیرت کا جائزہ لیں کہ کیسے عالم میں انہوں نے کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب اچھے سیرنڈر کر گئے تھے، سیرنڈر کر گئے تھے، اس وقت امام حسین تھے جو جمے ہوئے تھے۔ آج اس محرم الحرام کے مہینے میں جہاں حسینی فکر کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے، وہاں یزیدیوں کی بھی کمی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ دوں کہ کل تک یزیدیت تو غیروں کے اندر تھی، بدعقیدوں کے اندر تھی، لیکن آج خود کو سنی کہنے والا، خوش
عقیدہ کہنے والا بھی یزیدیت کا پرچار کر رہا ہے اور حسین پر سوالیہ نشان لگا رہا ہے، حسین کی قربانی کے رنگ کو اور اس کے خون کے رنگ کو پھیکا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے سخت دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ رنگ حسین، جذبہ حسین، سیرت حسین، کردار حسین، ایثار حسین کا ہم کھلی نگاہوں کے ساتھ مطالعہ کریں کہ حسین کیا تھے، حسین کون تھے، حسین کیسے تھے اور حسین نے کیا قربانی دی۔ آج ایک مسلمانوں کی جماعت اور ایک فلسفیوں کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں بیعت نہیں کی، حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ نادانو، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہارا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو دوسروں نے آخر کیوں بیعت کر لی۔ سوال یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حسین کی بیعت تنہا بیعت حسین کی نہیں تھی۔ حسین نے جو اپنا ہاتھ نہیں دیا، حسین کے فلسفے قربانی میں بہت سارے فلسفے ہیں، یہاں پر وقت کا دامن تنگ ہے، لیکن چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ مدینہ میں حسین ہے، سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید تخت نشین ہوا اور ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے حضرت امام عالی مقام سے بیعت کے لیے اپنے گورنرز کو خبر کروائی ہے۔ سیدنا امام عالی مقام اس گورنر مدینہ کے پاس پہنچے تھے، پہنچنے کے بعد کیا آپ نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو گمنامی میں، اندھیرے میں، تاریکی میں، تنہائی میں میں یزید کی بیعت کر لوں۔ میں بیعت کروں گا تو ببانگے دوحل کروں گا، علل اعلان کروں گا، کیونکہ میری بیعت تنہا میری بیعت نہیں ہے، حسین کی بیعت تنہا حسین کی بیعت نہیں ہوگی، حسین کی بیعت مدینے والوں کی بیعت ہوگی، حسین کی بیعت مکے والوں کی بیعت ہوگی، حسین کی بیعت دمشق والوں کی، شام والوں کی، چہار تانگے عالم کی، عالم اسلام کی بیعت ہوگی۔ اس لیے میں بیعت کروں گا تو علل اعلان کروں گا، لیکن مجھے غور کرنے دو۔ واپس پلٹ کر آئے ہیں، آپ جان چکے ہیں کہ امیر معاویہ کی بات کچھ اور تھی، لیکن یہ یزید بالکل اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے۔ گرچہ یہ خود کو خلیفہ کہتا ہے، خلیفہ تو نہیں ہے، بادشاہ ہے، لیکن خلیفہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان امیر المومنین اسے جانتے ہیں۔ آج یہ ظالم و جابر، کتوں سے کھیلنے والا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والا، نمازوں کا مذاق بنانے والا، دین کو تمیشہ بنانے والا، میرے نانا کی سنت کو سے کھلواڑ کرنے والے کے ہاتھ پر اگر ہم نے بیعت کر لی تو کل کو کسی بھی ظالم و جابر کوئی حکمران کھڑا ہوگا تو حق بولنے والا کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوگا، تمام کے تمام مصلحت کی چادر اوڑھ لیں گے اور حکمت کہہ کر اپنی زبانوں کو سل لیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جان دینی پڑے تو جان دے دی جائے، لیکن یہ ہاتھ یزید جیسے بدبخت لعینوں کے ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ چنانچہ سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے فیصلہ کیا، یہ مدینہ مقدس سرزمین ہے، میں نے بیعت اگر نہ کی، میں جانتا ہوں کہ یہاں وہ یزیدی فوج اتارے گا، خون خرابہ کرے گا اور اس ارض مقدس کی حرمت کو پامال کرے گا، اس لیے اب یہاں سے روانگی ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ نقطہ بھی پوشیدہ ہے کہ وہ زمانہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ نہ تھا، وہ زمانہ اخبارات کا، رسائل کا، جرائد کا، سوشل میڈیا کا زمانہ نہ تھا، اخبار اور ٹی وی کا زمانہ نہ تھا۔ خبریں پہنچانی تھی کہ حسین نے بیعت نہیں کی ہے تاکہ دوسروں کے اندر میں جذبہ دینی اور جذبہ اسلامی پیدا ہو سکے۔ تو میرے حسین نے دیکھا کہ مدینے کی حرمت کو بھی بچانا ہے، زمانے کو یہ خبر بھی دینا ہے، تو فوراً اب مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور رات کی تاریکی میں اپنے کنبے کے ساتھ مدینہ کی وہ مقدس دھرتی جس کو دیکھنے اور جہاں پہنچنے کی لوگ تمنا کرتے ہیں، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اس مدینے کو چھوڑنے کا جہاں آپ کا بچپنا گزرا، جہاں آپ کی جوانی گزری، جہاں آپ اپنے نانا کے گود میں پروان چڑھے، جہاں آپ اپنے والدین کے ساتھ کھیلے اور جہاں آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔ سوچو کتنا سخت کام ہوگا اس مدینے کو چھوڑنا، اور پھر اس مدینے کو چھوڑ کر مکہ پہنچ جاتے ہیں
اور اس وقت مکہ پہنچ رہے ہیں جب کہ حجاج کرام ملک کے دوسرے خطوں سے بلکہ ساری دنیا سے وہ کھنچ کر کے مکہ شریف حج کے لیے آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت امام حسین مکہ تشریف لا رہے ہیں، اور یقیناً یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہوگی کہ حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ حج کی لیے نہیں بلکہ اس وجہ کر آئے ہیں کہ ان پر جبر کیا جا رہا ہے کہ وہ بیعت یزید کی کر لیں۔ یہ خبر تو مشہور ہو ہی چکی ہوگی، لیکن وہاں بھی کچھ دنوں کے قیام کے بعد ہی 7 یا 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو یزید کی وکالت میں اس کا بھی انکار کرتے ہیں اور حسین کو سوالیہ نشان لگاتے ہیں کہ حسین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں، حسین بھلا مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں باہر؟ ارے نادانو، تمہیں خبر نہیں ہے کہ میرے حسین نے 55 حج پا پیادہ کیا ہے، 55 حج میرے حسین نے کیا ہے، یا 50 کی روایت بھی موجود ہے، بہرحال 50 یا 55 حج امام عالی مقام نے کیا ہے۔ سوچیں تو صحیح کہ وہ امام عالی مقام پر تو حج فرض ہی نہیں تھا، اور پھر وہ جو حج کرنے والے آ رہے ہیں وہ تو حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ صفا و مروہ کی سعی کے لیے آ رہے ہیں، وہ زمزم پینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن میرے حسین مکہ چھوڑ کر جو جا رہے ہیں وہ طواف بچانے کے لیے جا رہے ہیں، سعی بچانے کے لیے جا رہے ہیں، آب زمزم کی حرمت کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اور کعبہ کے حج کی اور حج الحج جیسے اہم عبادت کی اہمیت کو بچانے کے لیے میرے حسین نکل کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، اور پھر روانہ ہوتے ہیں۔ خبر آپ کو ہو چکی ہے کہ کوفہ میں بڑا تفصیلی واقعہ ہے، جب بیان کرنا بندہ شروع کرتا ہے، گھڑی پر نظر نہ ہو، وقت کی قید نہ ہو تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں وقت کا دامن تنگ ہے، گھڑی پر نظر بار بار جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آخر کا معاملہ رہ جائے۔ اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ نے کوفہ بھیج دیا تھا۔ کوفے والوں کو انتظار سیدنا امام حسین کا تھا، اور ادھر کوفہ پہنچنے سے پہلے خبر بھی آپ کو مل چکی کہ وہ یزید کا بدبخت سپاہی ابن زیاد اس کا گورنر ہو چکا ہے کوفے کا، اور اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، صبر کا دامن تھامے رکھا، اور پھر ایسے موقع پر وہ حر بن ریاحی جو یزید کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے راستہ روک لیا ہے، تبادلہ خیال ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، نہ واپس جانے دیتا ہے نہ کوفہ جانے دیتا ہے۔ کہا امام نے چلو ٹھیک ہے، ایک تیسری طرف ہم نکلتے ہیں، نہ ہم کوفہ کی طرف جائیں گے نہ ہم واپس مکے کی طرف جائیں گے، ایک تیسری طرف۔ اور اس تیسری طرف کے سفر میں حضرت امام عالی مقام کا اخلاق، ان کا رویہ، وہ دشمن کے ساتھ جو رویہ ہے، جو اخلاق ہے، اس کے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، فوجیوں کو پانی پلوا رہے ہیں، اس کے کھانے پینے کا خیال کیا جا رہا ہے۔ اور جب نمازوں کا وقت آ رہا ہے، میرے امام نماز کا انتظام کرتے ہیں اور کہتے ہیں حر نماز تو اپنی علیحدہ پڑھے گا کہ میرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ وہ بدے کہتے ہیں، وہ حر بن ریاحی کہتا ہے کہ امام آپ کی موجودگی میں اگر آپ کی قیادت اور آپ کی امامت میں 2 رکعت پڑھنے کو مل جائے تو میں اپنے آپ کو مقدر کا سکندر سمجھوں گا۔ اور پھر حضرت امام کے پیچھے اس نے نماز ادا کی ہے۔ حضرت امام حسین نے اس سے سوال کیا، کچھ اور باتیں کی ہیں، کہنے لگا حضور میں مجبور ہوں کیونکہ میں نوکری کر رہا ہوں، اس لیے میرے ساتھ مجبوری ہے۔ بالآخر ایک وہ جگہ آئی، وہ مقام آیا جس مقام کے بارے میں حضرت امام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ اسے وادی طف کہتے ہیں، ارض کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام نے کہا بس یہ میری منزل ہے، یہی میرا مقام ہے اور میری شہادت کی جگہ ہے، کیونکہ امام عالی مقام کوئی اتفاقاً شہید نہیں ہو گئے، وہ بدبخت لعین ہے جو کہتے ہیں کہ امام حسین یہ اتفاقاً معاملہ ہوا اور اتفاقاً شہید کر دیے گئے۔ امام عالی مقام وہ ہیں کہ جن کی ولادت کے ساتھ ہی
ان کی شہادت کا بھی شہرہ ہو چکا تھا۔ امام علی مقام کو اپنی گود میں لے کر نانا جان ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، چومتے ہیں، سونگتے ہیں، اور ایسے عالم میں جبریل امین آتے ہیں، یا رسول اللہ اس حسین سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میری جنتی جوانوں کا سردار ہے، میں اسے سونگتا ہوں، چومتا ہوں، راحت محسوس کرتا ہوں۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے خبر افسوسناک اور غمناک ہوگی کہ اس حسین کو آپ کی امت اور آپ کا کلمہ پڑھنے والی وادی نینوا میں، ارض مقدس وادی کربلا میں ایک دن شہید کر دے گی، اور یہ امت آپ کو کلمہ پڑھنے والی امت شہید کرے گی۔ اور پھر وہ مٹی پیش کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ حضور اس مٹی کو لیتے ہیں اور ہاتھ اسے شیشی میں ڈالتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ سوچو سنو کہ حسین کے غم میں یہ رونا نبی کی سنت ہے۔ ہم نے تو جشن منانا شروع کر دیا ہے، خوشیاں منانی شروع کر دی ہیں۔ حسین کے غم کا دن، شہادت کا دن، آنسو بہانے کا دن ہے، غم کرنے کا دن ہے۔ ہاں یہ ہم نہیں کہتے کہ غم کا مطلب یہ ہے کہ سینہ کوٹنے لگو، غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے چاقو اور چھری اپنے سینے پر چلانے لگو، لیکن غم کا معاملہ تو فطری ہوتا ہے۔ بندہ غمناک ہوتا ہے تو نہ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو سنو، جس حسین کے غم میں ان کے نانا محمد الرسول اللہ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ امتی کتنی نالائق اور بدبخت ہوگی کہ اس دن وہ جشن منائے، خوشیاں منائے، تماشے کرے۔ وہ حسینی ہو کر بھی یزیدیوں کا کردار اپنائے تو یہ کتنا المناک رویہ ہے۔ تو وہ کربلا کی مٹی بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ حضور نے اس کربلا کی مٹی کو اس شیشی میں ڈالا، اور شیشی میں ڈالنے کے بعد آپ کی نظریں تلاش کرنے لگی، اور پھر تمام ازواج کے بعد آپ کی نگاہ ٹھہری ہے تو ام سلمہ پہ ٹھہری ہے۔ ام سلمہ اس مٹی کو حفاظت سے رکھنا، یہ مٹی جس دن خون بن جائے سمجھ جانا کہ میرا حسین وادی کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ذرا نگاہ نبوت کو تو دیکھو، نور نظر مصطفیٰ کو بھی دیکھو۔ آج افسوس اور المیہ ہے کہ خود کو نبی کا امتی کہنے والوں کا ایک طبقہ بھی خود سے نبی کا کمپیئر کرتی ہے، موازنہ کرتی ہے، خود کے جیسا سمجھتی ہے۔ لیکن سنو، جہاں بندوں کی نظریں ختم ہوتی ہیں وہاں سے نبی کی نگاہ شروع ہوتی ہے۔ نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ جب حسین کربلا میں شہید کیے جائیں گے، عائشہ نہ ہوگی، زینب نہ ہوگی، میمونہ نہ ہوگی، جویریہ نہ ہوگی، ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ ہوگی، زندہ بچیں گی، سلامت رہیں گی تو وہ ام سلمہ ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مٹی والی شیشی دی جا رہی ہے تو ام سلمہ کو دی جا رہی ہے۔ اور بعد میں تاریخ میں یہ بات مرقوم ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ 10 محرم الحرام کی دوپہر آئی، میں نماز ظہر کے بعد میری آنکھ لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت میں نے کی، دیکھا کہ حضور کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں آپ کے کپڑے اٹے ہوئے ہیں، اور ہاتھوں میں اور آپ میں شیشی ہے، اور فرما رہے ہیں اے ام سلمہ سنو سنو، میرا نواسا، میرا لاڈلا لخت جگر حسین آج کربلا میں شہید ہو چکا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ تو یہ حسین کی محبت میں اور حسین کی شہادت پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بار نہیں بلکہ دو بار روئے ہیں، دو بار ان کے آنکھوں سے آنسو گرے ہیں۔ وہ دل مردہ ہو جائے، وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جس دل میں حسین کی شہادت کا تذکرہ ہو، اور آنکھیں نمناک نہ ہو جائے، دل رو نہ جائے۔ ارے رونا، آنسو کا نکلنا یہ اتفاقی امر ہے، خود کے اوپر نہیں ہے، لیکن دل کا غم زدہ ہونا یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایمان سے جس کا تعلق ہوگا، ایمان جس کا مضبوط ہوگا، وہی دل حسین کے غم میں روئے گا، وہی دل حسین کے غم میں نمناک ہوگا، اسی دل سے حسین کے غم میں آنسو بہیں گے۔ اس لیے پیارے اللہ کے لیے اگر حسینی ہو، حسین
حسین سے محبت کرتے ہو، اہل بیت اطہار کے خاندان سے تمہارا محبت کا تعلق ہے، تو اللہ کے لیے ذرا سچے حسینی بنو، جذبہ حسینی اور کردار حسینی پیدا کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، ادھر ابن سعد کے اور ابن زیاد جو ہے جو کمانڈر ان چیف تھا مین کوفہ کا، اس نے ابن سعد کو، عمرو ابن سعد کو کمانڈر ان چیف بنا کر 10,000 فوجیوں کے ساتھ کربلا کی دھرتی پر اتار دیا ہے۔ 10,000 فوجیوں کے ساتھ کربلا کی دھرتی پر اتار دیا ہے۔ اور ادھر کتنے لوگ ہیں؟ 72 یا 73 نفوس قدسیہ بھی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین جنگ کے لیے گئے تھے، حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، حسین تو وعدہ طفلی نبھانے کے لیے گئے تھے، حسین تو قدرت کی طرف سے وہاں پہنچائے گئے تھے، حسین تو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے گئے تھے، حسین تو نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے گئے تھے۔ چنانچہ امام علی مقام وہاں ہے۔ سنیں، ایسے عالم میں وہ شب آتی ہے جسے شب کو شب عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ گزری ہوئی شب، وہ گزری ہوئی شب ہے۔ اس شب میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی ایک شب تھی، بدر سے پہلے ایک شب تھی، حسین کی بھی، نواسے کی بھی ایک شب ہے۔ اس جنگ کربلا سے پہلے، وہ کربلا سے پہلے ایک شب ہے، دونوں کی ایک رات ہے۔ نانا نے بھی اس رات میں بڑی عبادت کی تھی، اپنے رب کو منایا تھا، میرے مولا میں تیرے آسرے، تیرے بھروسے، تجھ سے لو لگا کر میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ مٹ گئے، ختم ہو گئے، تو قیامت تک کل کوئی تیرا نام لیوا نہ رہے گا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ جو واپس جانا چاہے واپس چلا جائے، لیکن صحابہ کھڑے ہو گئے تھے اور کھڑے ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ، ہم قوم یہود نہیں ہیں جو ہم پیٹھ دکھا دیں اور جناب موسیٰ کو کہہ دیں کہ آپ لڑیں اور آپ کی جو ہے خدا لڑے۔ ہم وہ ہیں جو آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے اور بائیں سے بھی لڑیں گے۔ اور حضور نے انہیں دعاؤں سے نوازا تھا۔ اور پھر بدر میں جو اسلام کو فتح حاصل ہوئی ہے اور مسلمان کو نصرت ملی ہے، وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ لیکن یہاں ہم کربلا میں بھی دیکھتے ہیں شب عاشورہ نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت حسین نے پورے خیمے کو، پورے کنبے کو، پورے جو ساتھ اپنے لوگ تھے ان کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد کہا ہے کہ آپ میری محبت میں یہاں تک آ گئے ہیں، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرا سر چاہتے ہیں، یہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، آپ سے انہیں کوئی باز پرس نہ ہوگی، آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ خاموشی طاری رہی ہے۔ آپ نے کہا ہو سکتا ہے نگاہوں سے نگاہیں چار ہوتی ہیں تو مروت دامن گیر ہوتی ہے، میں چراغ گل کر دیتا ہوں، چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جائیں۔ ہاں، چراغ گل کر دیا گیا ہے، لیکن چراغ جب پھر جلایا گیا ایک سر بھی کم نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ایک سر بھی کم نہیں ہوا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے دعاؤں سے نوازا، کہا ایسا ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو لے کر چلے جائیں، کہہ دینا کہ ان بچوں کو لے کر آئے ہیں۔ پھر بھی کوئی ایک سر کم نہیں ہوا، بلکہ ان میں کے ماننے والے، چاہنے والے شہدائے حسین کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے حسین، آپ ہم سے کیسی بات کر رہے ہیں؟ اے نواسہ رسول، اے لخت جگر رسول، آپ مجھ سے کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو اس وادی نینوا میں ظالموں کے ہاتھوں چھوڑ کر چلے جائیں؟ کل میدان قیامت میں آپ کے نانا کے حضور ہمارا سامنا ہوا اور آپ کے نانا نے ہم سے سوال کر لیا کہ میرا حسین یزیدیوں کے نرغے میں تنہا تھا اور تم تنہا اسے چھوڑ کر چلے آئے، تو یا حسین مجھے بتائیے تو صحیح کہ میں آپ کے نانا کو کیا جواب دوں گا؟ میرے حسین نے کہا کہ میں نانا سے شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن ہاں تم لوگوں نے جو مجھ سے محبت کی ہے اور واقعی جو حسینی جذبہ تم نے دکھایا ہے وہ تمہاری عظمت کو سلام۔ لوگو سنو، حسینیت کا نعرہ لگانا آسان ہے، سچا حسینی بننا بڑا مشکل کام ہے۔ سچا حسینی وہ ہو جو حسین کی محبت میں جان دینا پڑے۔
تو جان دے دے، اولاد قربان کرنا پڑے اولاد قربان کرنا پڑے کر دے، ہر چیز وہ قربان کر دے، لیکن حسین کی محبت میں ایک لمحے کے لیے اس کے پائے استقلال میں کوئی لرزش نہ آئے، کوئی لغزش نہ آئے، اور اس کا پاؤں ڈما ڈول نہ ہو۔ وہ حسینی تھے۔ حسین کو نہ دیکھو، کم از کم ان کے غلاموں کو دیکھ کر جذبہ حسینی سیکھو کہ جذبہ حسینی کیا ہے اور حسینیت کیا ہے۔ لیکن یہ بات دوسری ہے، نانا کی طرح ادھر نانا نے بھی عبادت کی، ایسی عبادت کی پاؤں میں ورم آ گیا۔ جناب صدیق اکبر کپڑا پکڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اتنی عبادت آپ کے لیے بس ہے اور کافی ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے وہ پوری رات عبادت کر کے دعا کر کے اللہ سے لو لگا کر گزار دی۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جھوٹی چیزیں جب پنپ جاتی ہیں تو خرابیاں چلی آتی ہیں، بدعات چلی آتی ہیں، خرافات چلا آتا ہے۔ یہ حسین کے نام پر ہم نے امام باڑہ بنایا، چلو کمپرمائز ہم کر لیں گے کہ چلو حسین کے نام کی نشانی ہے، زیارت کر لیں تو چلو کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حسین کے نام پر آپ نے علم بلند کیا، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، حسین کے نام کا جھنڈا ہے، حسین کا نام جب تک حسین رہیں گے اس جھنڈے کے ذریعہ حسین کا نام زندہ رہے گا اور اسے دیکھ کر حسینیت یاد آئے گی۔ اس پر پنجہ لگایا، ہم نے تعویل کر لی، چلو اچھی بات ہے، اس پنجے سے پنجتن پاک مراد ہیں، علی فاطمہ حسن حسین، بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ ہم نے آپ نے جو ہے وہاں لنگر کا اہتمام کیا، اچھی بات ہے، آپ نے فاتحہ کا اہتمام کیا، اچھی بات ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، دعائیں ان کے واسطے اور وسیلے سے کرنی چاہیے۔ لیکن جب آپ نے تماشا بنانا شروع کیا، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب تم نے جلوس نکالا، ہم نے کہا اچھی بات ہے، جب جلوس ربیع اول نکل سکتا ہے تو جلوس اہل بیت بھی نکل سکتا ہے، جب جلوس غوثیہ نکل سکتا ہے تو جلوس اہل بیت بھی نکل سکتا ہے، جب جلوس خواجگان چشت نکل سکتا ہے تو جلوس محرم بھی نکل سکتا ہے، جلوس اہل بیت بھی نکل سکتا ہے۔ تم نے اس میں تلوار کھیلا، نوجوانوں نے تلوار کھیلا، لاٹھیاں ہاتھوں میں لی، ہم نے کہا ہاں اس بزدلی کے دور میں، اس کم ہمتی کے دور میں، جبکہ مسلمان ڈرے سہمے ہیں، ہاتھوں میں تلوار ایک دن تو لیا ہے، واللہ یہ قوم تو رگو چباب میں جو ہے شراب و شباب میں، تماشے میں اور دوسری کم ہمتی کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، کم کم ایک دن تو بہادری کا یہ ثبوت پیش کر رہی ہے، کم از کم ہاتھوں میں ہتھیار آج تو اٹھا رہی ہے کہ کل کو خدا نہ کرے کوئی ظالم و جابر جھنڈ آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو ختم کرنا چاہے تو اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ظلم کے لیے کسی پر حملہ نہ کرو، لیکن خود کے جان کی حفاظت کی باری آ جائے، قوم کی باری آ جائے، دین کی باری آ جائے تو تلوار ہاتھ میں پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بدر اسی لیے ہوا ہے، یہ احد کی لڑائی اسی لیے ہوئی ہے، یہ خندق اسی لیے منعقد ہوئی ہے، یہ خیبر کی جنگ اسی لیے ہوئی ہے۔ جو جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں حقیقتاً وہ جنگیں وہ مظلوموں کے لیے تھی، حق کی حفاظت کے لیے تھی، انسانیت کی بقا کے لیے تھی، انسانیت کے تحفظ کے لیے تھی۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاتھوں میں اگر تلوار ہے تو یقیناً اچھی بات ہے، لیکن پھر تم نے وہ کام کرنے شروع کیے جو کام ایک مسلمان کو تو زیب نہیں دیتا ہے، یہ بندر بننا، یہ بھالو بننا۔ یزید کتوں سے کھیلا کرتا تھا، یزید کو بندر محبوب تھے، تو تم تو حسینی نہیں تو یزیدیوں کو اب تم نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ حسین ہمیشہ اللہ سے لو لگاتے تھے، لیکن حسین کے نام پر بنے ہوئے امام باڑوں میں عورتوں نے وہاں پہنچ کر حال یہ ہے کہ امام کا نام لے لے کر منتیں مانگنی شروع کر دی ہیں، وہاں تماشا کرنا شروع کر دیا ہے۔ سنو، حسین شرک مٹانے کے لیے آگے آئے تھے، تم نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے۔ حسین بدعت مٹانے کے لیے آگے آئے تھے، تم نے بدعت کو بڑھاوا دیا ہے۔ حسین خرافات کے خاتمے کے لیے کربلا آئے تھے، تم خرافات کو بڑھاوا دے رہے ہو۔ حسین دین محمدی کے بلندی کے لیے میدان کربلا میں آئے تھے اور تم اسی دین کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے تم نے یہ دین کو تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ کی قسم میں نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں، اپنے محلے اور علاقے کا حال دیکھتا ہوں، دل خون کے آنسو رہتا ہے۔
آج اگر اسلامی حکومت ہوتی، اللہ کی قسم اگر کوئی فاروقی بندہ ہوتا، کوئی فاروقی غلام ہوتا، تو وہ اپنے ہاتھ سے ان تمام بدعات و خرافات کا خاتمہ کرتا۔ اللہ نے وہ طاقت ہاتھوں میں نہیں دی ہے، وہ تلوار نہیں دی ہے، وہ اقتدار نہیں دیا ہے، وہ حکومت نہیں دی ہے، لیکن اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے یہ منبر دیا ہے، اللہ نے یہ منصب دیا ہے۔ سنو، اس منصب اور منبر پر کھڑا ہو کر الحمدللہ رب العالمین جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، جو بولتا ہوں حق بولتا ہوں، چاہے مولویوں کو برا لگے، چاہے مفتیوں کو برا لگے، چاہے کسی سیٹ کو برا لگے، کسی ساہوکار کو برا لگے، کسی نوجوان کو برا لگے، کسی کو بھی برا لگے، ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ حسینی ہو کر کے اللہ کو بھی خوش رکھے اور یزید کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ یا تو اللہ کو خوش کرو یا تو پھر یزیدیوں کو خوش کرو۔ اور الحمدللہ ہم حسینی ہیں، غلام حسین ہیں، اس لیے خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنے حسین کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، حسین کے نانا کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، حسین کے رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو یہ بدعات و خرافات معاشرے میں پنپ رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے آخری دم تک اور آخری وقت تک جو زبان اللہ نے دی ہے اس کے لیے اس زبان کا استعمال ہوتا رہے گا۔ یہ حسینیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ عین حسینیت ہے، یہ عین حسینیت ہے۔ تو عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں امام عالی مقام، کربلا کی گھنٹی چونکہ بج چکی ہے، لیکن اس کے بعد خبر ہوئی ہے کہ فاتحہ بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، تو ذرا اگر وقت بڑھ جائے تو کوئی مذائقہ ہے؟ ارے کچھ وقت بڑھ جائے تو کوئی مذائقہ ہے؟ ارے بولو یار، کوئی مذائقہ ہے؟ کیونکہ ویسے بھی روزہ ہیں، اکثریت تو روزے کی ہے، یقیناً روزہ فرض نہیں ہے، لیکن فرض ہی سب کچھ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض کی قبولیت اور فرض کے اندر روحانیت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ وہ روزہ آج کا وہ ہے کہ جس کی وجہ کر اللہ پاک سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روزہ وہ ہے جو نفل ہے، لیکن اللہ کا قرب بندے کو فرض سے نہیں نفل سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر جب بات نکل گئی ہے، اس کے بعد نمازوں کے بعد فاتحہ اور دعا صرف ہونا ہے۔ یہ آخری کی چند باتیں میں عرض کر دوں تو امام عالی مقام اس کربلا کی سرزمین پر ہیں۔ آخری رات اس طریقے کا جواب انہوں نے دیا، سبوں کو دعاؤں سے نوازا ہے۔ رات مکمل ہوئی، نماز فجر کے بعد اب دونوں طرف فوجیں آراستہ ہوئیں، اس کی تفصیل بیان کرنے کا بھی یہاں موقع نہیں ہے۔ اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ دونوں طرف سے جو جواں مرد تھے وہ نکلا کرتے تھے، اور کون حسینی خیمے سے نکلے ہوئے جواں مردوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار کے جو غلام تھے، محبین اہل جو بیت تھے، انہوں نے کہا تھا اے میرے حسین، جب تک ہم میں کا ایک بھی غلام آپ کا زندہ ہے، آپ کے خاندان کے کسی ایک فرد کے اوپر کسی طریقے کا حرف نہیں آئے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ زبانی دعویٰ نہ تھا، عملی طور پر بھی انہوں نے دکھا دیا، جب تک ایک بھی غلام حسین رہا ہے کسی فرد کے اوپر حرف نہیں آنے دیا۔ خاندان کے ایک کے بعد شہید ہوتے چلے گئے، ہر ایک اپنی شجاعت کے نمونے پیش کرتے چلے گئے، لیکن اب جو ہے خاندان اہل بیت کا نمبر آ رہا ہے، یک بعد دیگرے۔ حضرت عباس جاتے ہیں نہر فرات کی طرف، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ آتے آتے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پرتو تھے، انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ مظہر جمال مصطفیٰ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ حضرت منجلے صاحبزادہ امام علی مقام کے سیدنا علی اکبر، بہت سارے لوگوں کے نام ہوں گے، علی اکبر یہ حضور کے امام زین العابدین کے بعد یہ منجلے صاحبزادہ علی اکبر تھے۔ پرتو مصطفیٰ جب یہ نکلنے لگے ہیں تو پورے خیمے میں ہاہاکار مچ گیا۔ حضرت زینب جو پھوپھی ہیں کہتی ہیں کہ بیٹے علی اکبر، تجھے دیکھتی تھی تو نانا کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب تو بھی مجھے چھوڑ کر ہمیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ بہرحال علی اکبر میدان میں گئے ہیں، تھوڑی دیر تک تو سکتا تاری رہا کہ کون ہم شبیہ پیغمبر کے مقابلے میں آئے، کون مصطفیٰ جان رحمت کی صورت والی شخص کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو۔ للکارتے رہے، سکوت طاری رہا۔ علی اکبر نے تلوار نکالی ہے،
اور کود پڑے ہیں، اور پھر حال یہ ہوا کہ میمنہ ہو یا میسرہ ہو، دائیں ہو یا بائیں ہو، فوج کے جس حصے پر حملہ کرتے تو کشتے کے پشتے لگا دیتے۔ بالآخر بدبختوں نے انہیں گھیرا ہے، تیر کا ایک باڑھ چھوڑی ہے، تیروں سے لولہان ہو کر حضرت سیدنا علی اکبر زمین پر گرے ہیں اور قدم ناز حسین میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت قاسم جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے تھے، وہ بھی تشریف لاتے ہیں اور وہ بھی اجازت لیتے ہیں۔ ان کا واقعہ بھی بڑا ہی درد انگیز ہے، بڑا ہی محبت آمیز ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں قاسم کی شہادت کی میں تفصیل بیان کروں۔ بہرحال وہ حضرت قاسم بھی شہید ہوئے، یہاں تک کہ وہ بچے جو 6 ماہ کے علی اصغر تھے، بدبختوں کا تیر چلا ہے اور ان کے اس حلقوم کو چھیدتا ہوا نکل گیا ہے۔ حضرت امام نے اس گرتے ہوئے خون کے قطرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف اچھالا اور کہا، اے رب العالمین، میں اس علی اصغر کے خون کو بھی تیری بارگاہ میں نذر کرتا ہوں، تو قبول فرما لے۔ کیسے صابر و شاکر ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر سیدنا امام علی مقام دولہا بن رہے ہیں، کبھی جبہ پہنتے ہیں حضرت مولا علی کا، امامہ باندھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لیتے ہیں، اور اس کے بعد جعفر طیار کا نیزہ ہاتھوں میں ہے۔ دنیا کے میں شادی کے دولہے تو سب بنتے ہیں، لیکن یہ شہادت کا دولہا بننے والا ایسا تھا کہ زمین والے ہی نہیں دیکھ رہے تھے، حور و غلماں بھی آسمان سے حسین کو شہادت کا دولہا بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حسین میدان میں آتے ہیں اور پھر تقریر کرتے ہیں، پہلے بھی تقریر کی تھی، بعد میں بھی اتمام حجت کے لیے تقریر کی ہے کہ اے یزیدیو سن لو، اے ابن سعد سن لو، میں کون ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ آج بھی مکہ اور مدینہ میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے میرے نانا سے حدیثیں سنی ہیں، میرے مزائل و مناقب کو وہ خوب جانتے ہیں۔ سنو، میرے نانا نے مجھے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، سنو، میرے نانا فرماتے ہیں کہ حسن حسین دنیا کے 2 میرے پھول ہیں، میرے بیٹے ہیں، سنو، میری شان یہ ہے، میں علی کا لخت جگر ہوں، میری رگوں میں فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے جو جنتی عورتوں کی سردار تھیں، اس لیے کیوں اپنے آپ کو تباہی میں ڈالتے ہو؟ ایک بدبخت سامنے آیا، کہنے لگا، حسین جان بچانے کے لیے تقریر کرتے ہو، جان بچانے کے لیے تقریر کرتے ہو۔ حضرت امام علی مقام نے کہا، تف ہے تجھ پر، مجھے اپنی جان کی پڑی تھی، جانی بچانی ہوتی تو علی اکبر کی شہادت سے پہلے میں کوشش کرتا، قاسم کی شہادت سے پہلے کوشش کرتا، اون و محمد کی شہادت سے پہلے کوشش کرتا، اپنے غلاموں اور جانثاروں کی شہادت سے پہلے کوشش کرتا۔ سن، میں جان بچانے کے لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تجھے جہنم سے بچانے کے لیے تقریر کر رہا ہوں، کیونکہ تیرا ہاتھ، اگر تم لوگوں کا ہاتھ میرے خون سے رنگین ہو گیا تو اللہ کی قسم کوئی ایک بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ تو میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ کم از کم اب بھی باز آ جاؤ، اور اب بھی تم باز آ جاؤ تو میں علی اکبر کا خون، اپنے قاسم کا خون، اپنے بچوں کا خون، اپنے جوانوں کا خون، اپنے لاڈلوں کا خون میں سب معاف کر دوں گا اور اپنے نانا کے حضور شفاعت کروں گا۔ لیکن وہ بدبخت اس وقت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، آج ایسے مولوی بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے کہ تم اپنے نبی کو بڑا با اختیار مانتے ہو، نبی کو بڑا با اختیار مانتے ہو، تو تمہارے نبی ایسے با اختیار تھے تو پھر حسین کو کربلا میں کیوں نہیں بچا لیا؟ معاذ اللہ من ذالک۔ اور حسین کے اندر ایسا ہی پاور تھی تو حسین نے خود دعا کر کے اللہ سے اپنے آپ کو کیوں نہ بچا لیا؟ یہ کافر ایسا سوال نہ کرے جیسے بدبخت آج کے نام نہاد مسلمان اس طریقے کے سوال کرتے ہیں۔ سنو، میرے حسین مختار تھے، مجبور نہ تھے، وہ مجبور نہ تھے۔ حسین کی کرامتیں بھی کربلا کی دھرتی پر موجود ہے۔ ایک بدبخت نے آ کر کہا، حسین دیکھو، یہ نہر فرات پانی مار رہا ہے، یہ جوش مار رہا ہے، جانوروں کو ہم پانی پلائیں گے لیکن پانی کا ایک بوند تمہارے ہونٹوں تک نہیں پہنچنے والا ہے۔
حضرت امام علی مقام نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے اللہ اس بندے کو، اس شخص کو تو پیاسا مار۔ اور پھر اس کا گھوڑا بدکا ہے، پاؤں اس کا اٹکا ہے، اور گھوڑا اس کے گھسیٹتا ہوا حال یہ ہوا، گھماتا رہا، وہ گرا، کسی طریقے سے نکلا تو پانی العطش، پیاس کر رہا ہے، پانی پلایا جاتا، لیکن حال یہ کہ اس کی پیاس نہیں بجھتی، یہاں تک کہ پیٹ بھر کر پھٹ گیا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھی۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے آ کر جہنم کی آگ کی بات حضرت امام علی مقام سے کی، اور حضرت امام نے کہا کہ جنتی جوانوں کے سردار کو یہ جہنم کی دکھاتا ہے اور جہنم میں پہنچاتا ہے، مولا تو خوب جانتا ہے، اسے پکڑ لے اور اپنے عذاب سے اسے دوچار فرما۔ حال ہوا کہ فوراً اس کے گھوڑے نے اسے گھسیٹ کر اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا ہے، جہاں جل کر وہ بھسم ہو گیا۔ تو سنیں میرے حسین نہ مجبور نہ تھے، وہ پانی کے لیے مجبور نہ تھے۔ اگر حضرت اسماعیل زمین پر اپنی ایڑی رگھ لے تو اللہ تبارک و تعالی چشمہ جاری کر سکتا ہے اور زمزم کا چشمہ پھوٹ سکتا ہے۔ تو میرے حسین اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو بھلا کیوں کر نہر فرات بدل کر خیمے سے جاری نہ ہو جاتا۔ شاعر نے کہا ہے اور سچ کہا ہے کہ اذن شبیر جو کربل میں پاتا پانی، اذن شبیر جو کربل میں پاتا پانی، غرق کر دیتا وہیں ظلم کا بیڑا پانی۔ اور وہ تو کہیے کہ نہ تھی مرضی مولا ورنہ، وہ تو کہیے کہ نہ تھی مرضی مولا ورنہ، ابر کیا چیز ہے سورج سے برستا پانی۔ اور کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ سچ تو یہ ہے کہ لب حسین کو ترسا پانی، حسین پانی بھی منتظر تھا، نہر فرات بھی منتظر تھا کہ حسین میری طرف اشارہ کریں تو میں ان کے خیمے سے جاری ہو جاؤں، میں ان کے لبوں کے قریب پہنچ جاؤں۔ لیکن حسین کو اس وقت امتحان دینا تھا۔ نادانو، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، تم نے دین نہیں سمجھا ہے، یہی وجہ ہے کہ حسین اور حسین کی قربانی پر سوالیہ نشان لگا رہے ہو۔ حسین کی قربانی کو سمجھنے کے لیے تمہیں مینا کے وادی میں آنا پڑے گا، تمہیں ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کو یاد کرنا پڑے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی پیاری چیز کو قربان کریں، اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ وہ اسماعیل کے پیارے جملے کو قرآن نے کوڈ کیا ہے، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے بابا جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس حکم کو عمل کر گزریے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان قریب مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ وہ چھری حضرت ابراہیم کی چلی لیکن حضرت اسماعیل کی گردن بچ گئی۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور حضرت اسماعیل کو اللہ نے ایک عظیم فدیہ کے ذریعہ بچا لیا، بدلے میں بچا لیا، عوض میں بچا لیا۔ وہ عظیم فدیہ کیا ہے؟ بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ جنتی دمبا آیا، لیکن وہ جنتی دمبا ہی کیوں نہ ہو، وہ عظیم فدیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، علماء نے لکھا ہے جو عظیم فدیہ قرآن میں آیا ہے وہ حسین عظیم فدیہ ہیں، کیونکہ جو خون حسین کی رگوں میں تھا وہ خون حضرت اسماعیل کی رگوں میں تھا۔ جس طرح حضرت اسماعیل کے ذریعہ اسلام کو دنیا کا پیغام، ابراہیمی پیغام پہنچانا رب کو مقصود تھا، اور یہ مقام بتانا تھا کہ ایثار اور قربانی کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، وہیں حسین کی قربانی کے ذریعہ دین کو بھی زندہ کرنا تھا۔ بدر میں نانا کو بچایا گیا اور کربلا میں نواسے کو کٹایا گیا۔ سوال پیدا اٹھتا ہے کیوں؟ تو یہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، میرے بندو سنو، بدر میں نانا کو بچا کر دین پھیلانا تھا اور کربلا میں نواسے کو کٹا کر دین کو بچانا تھا۔ اس وجہ کر حسین پرتو اسماعیل بن گئے، اور جو قربانی اب کی تکمیل نہیں ہوئی تھی وہ قربانی کی تکمیل یہاں کربلا کے میدان میں ہو گئی۔ سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ جو ابراہیم کا پرورش پرداختہ تھا،
جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن کی تربیت کی تھی، وہ تو اس شان سے کہے کہ صابر و شاکر ہیں، کر گزریے جو اللہ کا حکم ہو. اور جو محمد کا تربیت یافتہ تھا وہ بھلا حیران و پریشان کیوں کر ہوتا، اسے اور زیادہ صابر و شاکر ہونا تھا. وہاں اسماعیل تو تنہا قربان ہو رہے تھے، یہاں حسین کی شہادت اور قربانی کا رنگ تو ایسا ہے کہ تنہا نہیں بلکہ پورے کنبے کے ساتھ قربان ہو رہے ہیں. تو حسین کی یہ قربانی ایسی ہے کہ جسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. شاعر نے اپنے دو شعر میں خوب کہا ہے، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر چترا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول. ظالم و جابر اور یزیدی طاقتیں ہمیں پھر دین سے منحرف کرنا چاہتی ہیں، دین سے پھرانا چاہتی ہیں. لا الہ الا اللہ پر حرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے نوجوانوں اور میرے عزیزوں، اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے لیے دین کی طرف آؤ، اللہ کے لیے شریعت کی طرف آؤ اور دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. حسینی جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کریم ہمیں حسین کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی محبت میں زندہ رکھے اور حسین کی محبت ہی میں اللہ کریم ہمیں موت عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.